بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحوی ترکیب کے ایک اور سبق میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو گزشتہ کے اصول اور ضوابط کے لیے آپ کو ہمارے پچھلے ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے تاکہ ابتدا سے آپ کو ترکیب سمجھ میں آ جائے۔ چلیے آج ہم جملے فعلیہ کی مزید کچھ مثالوں کی عملی مشق کرنے جا رہے ہیں۔ ہم ترکیب کا آغاز کریں گے جملہ فعلیہ کی۔ ہم نے مثال لکھی ہے باع زید غلامی۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ یہ 2 میں سے ہے یا 12 میں سے ہے۔ یہ 2 اور 12 کیا ہیں؟ ان کی جو اصطلاح ہے یہ گزشتہ سے پہلے والے ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں۔ آپ کو اگر جاننا ہو تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ اس کے اندر ہم نے بتایا ہے کہ 2 اور 12 یہ کیا چیزیں ہیں۔ مطلب یہ ہوگا کہ اگر یہ 2 میں سے ہو تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، ہم آگے تلاش کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر 12 میں سے ہو، جو گردان ہوتی ہے 14 صیغوں کی، ان میں سے جو 12 صیغے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کا فاعل آگے آ ہی نہیں سکتا۔ ان کا فاعل انہی کے ساتھ لگا ہوگا ضمیر کی شکل میں، چاہے وہ ضمیر بارز کی شکل میں ہو یا ضمیر مستتر کی شکل میں ہو، لیکن ہوگا انہی کے ساتھ۔ اور اگر وہ 2 میں سے ہو تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے باع کیا ہے۔ وہ 2 صیغے، پہلا صیغہ ہے اور چوتھا صیغہ، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب۔ چونکہ یہ 2 میں سے ہے تو اس کا فاعل آگے آئے گا، لہٰذا ہم اس کے اندر سے فاعل پوشیدہ نہیں نکالیں گے۔ لہٰذا باع ہوا فعل، ہم یہاں پر لکھیں گے فعل۔ اچھا، اس کے بعد ہم بڑھیں گے زید کی طرف۔ زید کیا ہوگا؟ مرفوع۔ سوال پیدا ہوا یہ مرفوع کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب سے پہلے فعل کے بعد فاعل آتا ہے اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس لیے زید کو ہم بنائیں گے مرفوع۔ اب یہ مرفوع کیسے ہوگا؟ جی یہ لفظاً ہوگا۔ لفظاً کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ ہم اس کی دال پر رفع کا تلفظ کریں گے، باع زید۔ اچھا، تو یہ ہو گیا مرفوع لفظاً فاعل۔ غلامی، غلامی، اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے غلام اور ایک ہے یہ ضمیر متصل جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ گزشتہ جو اصول اور ضوابط گزرے ہیں آپ نے اس کے اندر یہ ضرور پڑھا ہوگا کہ ہر وہ اسم جس کے ساتھ کوئی ضمیر متصل لگی ہو، ترکیب میں ہم اسے مضاف اور مضاف الیہ بنائیں گے۔ اب انہی اصول کی روشنی میں ہم ترکیب کو آگے بڑھائیں گے۔ غلامی ہم کریں گے منصوب تقدیراً مضاف۔ اب ہم انہیں حل کرتے ہیں۔ یہ منصوب کیوں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے مرفوع گزر چکا، اور ہم ضابطوں میں بتا چکے ہیں کہ عبارت میں مرفوع صرف ایک ہی مرتبہ آئے گا۔ جب مرفوع گزر چکا تو آگے تو مرفوع نہیں آئے گا۔ اب رہے منصوب اور مجرور۔ مجرور یہ ہے نہیں بھئی، کیوں یہ مجرور کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ پیچھے پڑ چکے کہ مجرور صرف 2 ہوتے ہیں، ایک وہ جس پہ حرف جر داخل ہو، اس پہ تو کوئی حرف جر داخل نہیں ہے، دوسرا وہ جو مضاف الیہ ہو اور اس سے پہلے کوئی مضاف نہیں۔ جب یہ مجرور نہیں ہے، مرفوع گزر چکا، تو لا محالہ یہ منصوب ہوگا، تو ہم نے اسے بنایا منصوب۔ اب یہ جو نصب ہے یہ کس حالت میں ہے؟ ہم تو اسے غلامی پڑھ رہے ہیں، اس پر تو نصب ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہم تو جر پڑھ رہے ہیں، تو جواب آ گیا تقدیراً۔ یہ جو نصب ہے یہ تقدیراً ہے۔ بھائی کیوں یہ تقدیراً کیوں ہے؟ آپ نے وہ جو اعراب کی 16 قسمیں ہیں اس کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا، گزشتہ کی ویڈیو میں آپ کو وہ ویڈیو بھی مل جائے گا، اس کے اندر ہم نے اس کو سمجھایا ہے۔ اس کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ جو غلامی ہے اس کا اعراب تینوں حالتوں میں، یا یوں کہوں کہ وہ اسم جمع مذکر سالم کے علاوہ ہر وہ اسم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیراً ہوتا ہے، چاہے حالت رفعی ہو، چاہے نصبی ہو یا جری ہو، تینوں حالتوں میں اس کا اعراب تقدیراً ہوتا ہے۔ تقدیراً ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں فرض کر رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں کہ یہاں پر نصب ہے، تو جی یہ ہوا منصوب تقدیراً۔ اگر آپ کو وہ اعراب دیکھنا ہو 16 اعراب تو آپ اسے ضرور دیکھیے گا، وہ اعراب آپ کو یاد ہونا چاہیے تاکہ ترکیب میں آسانی ہو۔ اچھا، منصوب تقدیراً مضاف، ہم اسے مضاف کیوں بنائیں گے؟ اسی اصول کی روشنی میں کہ جب بھی کسی اسم کے ساتھ ضمیر متصل لگی ہو تو وہ مضاف اور مضاف الیہ بنتے ہیں، اس اصول کی وجہ سے ہم نے اسے مضاف بنایا۔ اچھا، آگے ترکیب ہوگی مجرور محلاً مضاف الیہ۔ اب سوال پیدا ہوا آپ نے اس یا کو مجرور کیوں بنایا؟
اب جواب ظاہر ہے، چونکہ اس سے پہلے مضاف آیا ہے اور مضاف کے بعد جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ حالت جری میں ہوتا ہے۔ کلام عرب میں صرف دو ہی مجرور ہوتے ہیں، تو ہم نے اسے بنایا مجرور۔ محلن ہم نے کیوں بنایا؟ اس لیے کہ یہ ضمیر ہے، یہ جو یا ہے یہ ضمیر اور ضمائر مبنیات میں سے ہیں، اور مبنیات کا اعراب آپ پیچھے سے سنتے آ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ محلن ہی ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو محلن بنایا۔ اور مجرور محلن ظاہر سی بات ہے یہ مضاف الیہ ہوگا، اس لیے کہ مضاف پہلے آیا ہے۔ پھر مضاف الیہ مل کر یہ دونوں کیا بنیں گے؟ جی یہ دونوں بنیں گے مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اب ہم اس عبارت کو روانی سے پڑھیں گے۔ باع زید غلامی، ترجمہ اس کا ہوگا زید نے میرا غلام بیچا۔ اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں زید نے میرا غلام بیچا۔ ایک اور ترکیب کو ہم دیکھیں گے، جملہ فعلیہ ہی کی ہوگی، ہم عبارت ذرا لمبی لکھیں گے۔ خلق اللہ الرحمن الرحیم المخلوقات، سب سے پہلے جو صیغہ ہے خلقہ، ہم دیکھیں گے 2 میں سے ہے یا 12 میں سے۔ ظاہر سی بات ہے یہ 2 میں سے ہے، اس لیے کہ پہلا صیغہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، اس لیے ہم اس کے اندر سے فاعل نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو ہم خلق کو لکھیں گے فعل۔ اچھا، اللہ کو ہم کیا ڈائریکٹ فاعل بنائیں گے؟ یاد ہوگا آپ کو سب سے پہلا ضابطہ کہ جب ایک معرفہ کے بعد دوسرا معرفہ آئے تو یہ عموماً موصوف اور صفت بنتے ہیں۔ اللہ یہ بھی معرفہ ہے، بلکہ اعرف المعارف ہے، سب سے زیادہ تعریف لفظ اللہ میں ہے، تو اللہ معرفہ ہے۔ الرحمن اس پر بھی الف لام داخل ہے، الرحیم اس پر بھی الف لام داخل ہے، یکے بعد دیگرے کئی معرفہ ہیں، تو جو پہلا معرفہ ہوگا اسے ہم موصوف بنائیں گے اور بعد والے معرفہ کو ہم صفت بنائیں گے۔ تو ہم بجائے فاعل بنانے کے پہلے موصوف صفت کی ترکیب بنائیں گے، اس لیے لفظ اللہ کو ہم بنائیں گے مرفوع لفظاً۔ بھئی یہ مرفوع کیوں؟ اس لیے کہ فاعل بن رہا ہے۔ لفظاً کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کی ہا پر رفع کا تلفظ کریں گے، خلق اللہ، اور اسے ہم بجائے فاعل بنانے کے ہم بنائیں گے موصوف، اصول میں بتا چکا ہوں۔ اب الرحمن کو ہم کیا بنائیں گے؟ جی الرحمن کو مرفوع لفظاً صفت۔ سوال پیدا ہوا مرفوع آپ نے کیوں بنایا؟ ایک مرفوع تو گزر چکا ہے، ابھی تک آپ بتاتے آ رہے تھے کہ مرفوع جب ایک مرتبہ آ جائے تو آگے مرفوع نہیں آ سکتا۔ جواب آپ کے ذہن میں آ چکا ہوگا کہ یہ مستقل مرفوع نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے تابع ہے، اس موصوف کے تابع ہے، اس لیے کہ ہم اسے صفت بنانے والے ہیں اللہ کی، اور اصل مرفوع تو یہ ہے لفظ اللہ۔ یہ جو 2 مرفوع بنیں گے یہ اس کے تابع ہو کر بنیں گے، لہٰذا خلاصہ یہی نکلا کہ مرفوع تو ایک ہی ہے، باقی اس کی صفتیں ہیں، تو ہم نے اس کو بنایا مرفوع لفظاً صفت اول۔ صفت اول کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آگے ایک اور صفت آنے والی ہے، اس لیے کہ وہ بھی معرفہ ہے، اور ہم بتا چکے کہ جب یکے بعد دیگرے معرفہ ہوں تو پہلے کو موصوف بنائیں گے اور بعد کے جتنے معرفہ ہے ان سب کو صفت بنائیں گے، پہلی صفت دوسری صفت، اس کو ہم نے صفت اول بنایا۔ پھر الرحیم کو ہم بنائیں گے مرفوع لفظاً صفت ثانی۔ اسے مرفوع ہم نے کیوں بنایا؟ جواب آپ کو پتہ ہو چکا ہے کہ یہ مرفوع تیسرا مرفوع نہیں ہے، بلکہ یہ بھی پہلا ہی مرفوع ہے، یہ اس کے تابع ہے، لفظ اللہ کے تابع۔ لفظاً اس لیے کہ ہم اس کے میم پر رفع کا تلفظ کریں گے، اور یہ دوسری صفت بنی۔ اب یہ دونوں صفتیں مل کر اب کیا ہوگا؟ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یہ بنے گا فاعل۔ تو دیکھو فاعل ایک ہی آیا ہے، تو گویا کہ یہ تینوں مرفوع در حقیقت ایک ہی مرفوع ہے، تو دیکھو پتہ چل گیا کہ مرفوع ایک ہی آیا ہے۔ اچھا، فعل گزر چکا، فاعل گزر چکا، آگے ہم دیکھتے ہیں المخلوقاتی۔ اسے ہم کیا بنائیں گے؟ منصوب۔ بھئی آپ نے اس کو منصوب کیوں بنایا؟ جواب ظاہر ہے، مرفوع گزر چکا۔ اب مجرور کلام عرب میں صرف 2 ہیں، ان میں سے یہ 2 یہاں پر کوئی بھی نہیں، نہ اس پہ حرف جر داخل ہے نہ اس سے پہلے مضاف ہے، لہٰذا یہ منصوب ہوگا، اس لیے کہ یہ مفعول بننے والا ہے۔ اچھا، اب یہ بھی منصوب ہے تو کس حالت میں ہے؟ حالت تقدیری ہے، محلی ہے، لفظی ہے؟ تو جواب آیا لفظاً، یعنی ہم اس پر نصب کا تلفظ کریں گے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ المخلوقاتی، یہاں تو ہم جر پڑھ رہے ہیں اور آپ نے اس کا اعراب بتلایا منصوب، تو یہ نصب کہاں گیا؟ لفظاً ہم کہاں پڑھ رہے ہیں؟ اس کے نیچے تو زیر آ گیا، تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ وہ 16 قسمیں آپ کو یاد ہونا چاہیے۔
وہاں پر جو جمع مؤنث سالم ہے اس کا اعراب آپ نے پڑھا ہوگا کہ حالت رفعی میں تو ضمے کے ساتھ آتا ہے، لیکن حالت نصبی اور حالت جری میں جر کے ساتھ، کسرے کے ساتھ اس کا اعراب آتا ہے۔ تو یہ جو تا کے نیچے زیر ہے یہ در حقیقت نصب ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصبی میں یہ کسرے کے ساتھ ہی آتا ہے، تو شکل تو آ رہی ہے ہمیں نظر کسرے کی، لیکن در حقیقت یہ نصب ہے، اس لیے ہم اسے لفظاً کہیں گے، منصوب لفظاً۔ آگے کیا ہوگا؟ یہ مفعول بھی ہوگا۔ اچھا، اب ہم ترکیب کو سمیٹتے ہیں۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اب جب ترکیب ہو چکی، ہم اس عبارت کو روانی سے پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے۔ خلق اللہ الرحمن الرحیم المخلوقات۔ ترجمہ کیا بنے گا؟ پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو کہ رحمان اور رحیم ہے ساری مخلوقات کو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، فقط والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔